السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات مبارکہ کے لیے ہے، جو اکیلے ہی ساری کائنات کی خالق و مالک اور اکیلے ہی ساری کائنات کا نظام چلانے والے ہیں۔ درود السلام سید الاولین والآخرین خاتم الرسل امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں حضرات صحابہ اکرام اہل بیت و اجمعین سلف صالحین اور محدثین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو، اہل اسلام کو ایک مہینہ ایسا عطا فرمایا ہے جس کے اندر اس کی ایمان کی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے ایمان کی ایسی ورکشاپ ہوتی ہے کہ اگر وہ بندہ اس ٹریننگ میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑے بڑے کام لینا چاہتے ہیں۔ وہ عام انسان پھر نہیں رہتا جو رمضان المبارک کے مہینے کے فلسفے کو سمجھ لیتا ہے، روزے کے فلسفے کو سمجھ لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن اگر آپ اٹھائیں تو یہ بات قرآن مجید کے اسلوب سے آپ کو سمجھ آئے گی
سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے، جو ہم سب کو تقریباً اس کا علم ہے، کہ روزوں کا ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے جہاد اور قتال کا ذکر کیا ہے، کہ ایک بندہ اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے اندر تقوی پیدا کر لیتا ہے، جو مقصود ہے رمضان المبارک کے روزوں کا اور رمضان کے اندر قرآن پڑھنے کا، یہ ساری ورکشاپ کا محور ایک ہی چیز ہے، وہ تقوی ہے۔ اگر وہ اپنے دل کے اندر، کیونکہ تقوی کا محور بھی انسان کا دل ہے، جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا ویشیر الی صدرہ۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تقوی اس جگہ ہے، تقوی اس جگہ ہے، تقوی اس جگہ ہے، اور آپ نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی تقوی انسان کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کا اظہار انسان کے اعمال سے ہوتا ہے۔ تقوی کا محور دل ہے۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے قرآن کا اگر اسلوب دیکھیں تو اس کے بعد جہاد بہت بڑا کام ہے۔ روزہ تو صرف اتنا ہی کام ہے کہ آپ نے صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھنا ہے، بظاہر آپ نے کھانا پینا کچھ نہیں، اپنے آپ کو منہیات سے روکنا ہے، اللہ کی ہر اس حرام کردہ یا حلال ان چیزوں سے روک لینا ہے جن سے آپ کو رکنے کا حکم ہے۔ تو اس کے بعد اتنا بڑا کام ہے جس میں انسان کی جان جاتی ہے۔ کوئی جہاد کرنا اور روزے کا موازنہ کرے، روزہ ایک تو معمولی سی چیز نظر آتی ہے، جہاد کے مقابلے میں جو ایک بچہ بھی رکھ لیتا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن جہاد بہت بڑا عمل ہے، جہاں انسان کو اپنی جان کی بازی لگانی پڑتی ہے، اپنی جان پیش کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے روزے رکھنے والے، اے رمضان المبارک کے اندر تقوی کی ٹریننگ حاصل کرنے والے، اگر تیرے اندر تقوی پیدا ہو گیا ہے تو اللہ تجھ سے پھر جہاد کا کام بھی لینا چاہتے ہیں۔ جس کے دل کے اندر تقوی نہیں ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرے گا؟ وہ دشمنوں کے مقابلے میں کیا ڈٹے گا؟ وہ دشمنوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیسے کھڑا رکھ سکتا ہے کہ وہاں بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی، پیاس بھی برداشت کرنی پڑے گی، انسان کو بہت ساری تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر اس کے اندر تقوی نہیں ہے تو وہ کیسے کھڑا ہو سکے گا؟ اس کے بعد یہ جہاد کا عمل، اس کے بعد ساتھ ہی حج جیسا ذکر فرمایا۔ حج کا کتنا بڑا عمل ہے، اس کو عورتوں کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا جہاد فرمایا کہ حج عورتوں کا جہاد ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے۔ انسان لاکھوں روپے خرچ کر کے اتنا طویل، اتنا لمبا سفر کرتا ہے، اور حج کے دنوں میں جو حج کر کے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے کہ ان ایام میں انسان کو بڑی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پیدل چلنا پڑتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، رش کو دیکھنا پڑتا ہے، کئی مسائل کا سامنا اس بندے کو کرنا پڑتا ہے جو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اب تو خیر سفر بھی آسان ہے، سہولتیں ہیں، لیکن اس دور میں جب سہولتیں نہیں تھی کتنی مشکلات ہوگی جب لوگ پیدل حج کے لیے سفر کرتے تھے، لوگوں کو لوٹ لیا جاتا، مال چرا لیے جاتے، ہر چیز کا خطرہ رہتا ان کو۔ گویا کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی آپ کو
روزے کے بعد حج جیسا عمل کروانا چاہتے ہیں کہ اگر تو روزے کے اندر اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کر چکا ہے تو پھر تجھے حج کرنے کی بھی اجازت ہے، حج کرو۔ اور حج کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فینا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زاد راہ اگر تم نے لینا ہے اور لازمی لو اپنا زاد راہ حج کے لیے، سفر حج کے لیے، یعنی زاد راہ کہتے ہیں کہ جو سفر کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں، کھانے پینے کی جتنی بھی ضروریات سفر کی ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں زاد راہ۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو ساتھ، جہاں اپنے حج کا سفر کرنا ہے تو زاد راہ ساتھ لے کے آؤ۔ فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ یہ روایت کا مجھے علم نہیں ہے جو ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں، میں نے سنی ہے لیکن مانن وہ صحیح محسوس ہوتی ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المومنین تھے وہ قبرستان تشریف لے گئے، اور قبرستان جب تشریف لے گئے تو سارے قبرستان والوں کو مخاطب ہو کے ان سے باتیں کرنے لگے کہ اے قبروں کے اندر آنے والوں، تم نے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، تمہارے بچے یتیم ہو گئے، تمہاری بیویاں بیوہ ہو گئی، تم اپنے گھروں کو چھوڑ کے تمہاری وراثت تقسیم ہو چکی ہے، اب تم قبروں کے اندر ہو، اگر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو بولنے کی اجازت دے تو کلام کرو، آپ سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے یعنی کلام کر کے بتاؤ۔ آخر مردوں نے کیا کلام کرنا تھا، پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمانے لگے، آج کے دن اگر اللہ ان مردوں کو جو قبروں کے اندر ہے، جو لاکھوں کے مال کو چھوڑ کر، بلڈنگوں کو چھوڑ کر، دنیا کی ساری فراوانیوں کو چھوڑ کر آج قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ مال کی خواہش نہیں کریں گے، وہ دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی خواہش بھی نہیں کریں گے، وہ ایک ہی خواہش کریں گے کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، جس نے بھی آنا ہے وہ زاد راہ اپنا ساتھ سامان لے کے آئے، یہ سفر بڑا لمبا ہے اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ معنی کیا ہے کہ دنیا سے تقوی لے کر آنا، یہاں تقوی ہی کام آئے گا۔ اس سفر میں صرف تقوی کام آئے گا، تقوی کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے محدث، اتنے بڑے حدیث کے امام کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر یہ انعام کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے بارے میں یہ دعا تھی کہ جتنی بھی احادیث اللہ کے نبی سے سنتے ان کو زبانی یاد ہو جاتی، جتنی بھی احادیث سنتے ان کو زبانی یاد ہو جاتی، اور آگے پھر اپنے شاگردوں کو وہ احادیث لکھواتے۔ جب آپ کا آخری وقت، موت کا وقت قریب ہوا تو اللہ رب العالمین، سبحان اللہ، اللہ کے نیک بندوں کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، جب وہ موت کے قریب پہنچے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شاگردوں نے پوچھا، استاد محترم آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی، وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مومن ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے، ابو ہریرہ وہ عظیم شخصیت ہے۔ تو فرمانے لگے میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، مجھے تو اگلا سفر جو نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس زاد راہ کم ہے اور سفر بڑا لمبا ہے۔ گویا کہ جس نقطے کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں
کہ مرنے کے بعد ہمارا ایک بہت بڑا سفر شروع ہونے والا ہے. وہ آخرت کا سفر ہے. وہ 1-2 دن کا سفر نہیں ہے, وہ چند دنوں کا سفر نہیں ہے, وہ کتنا لمبا سفر ہے. اور وہاں آپ کو کون سی چیز کام آئے گی؟ التقوی. بہترین زاد راہ تقوی ہے. وہ تقوی آپ کو وہاں بچائے گا, آپ کے کام آئے گا. آج ہم نے اس تقوی کو سمجھنا ہے, اس تقوی کے فوائد دیکھنے ہیں, اور اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اس پر آج ہم نے غور کرنا ہے. کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ تو الوداع ہونے والا ہے, کہ کیا ہم نے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے سے تقوی جیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ اس نعمت کو اپنے اندر سمو لیا ہے؟ اپنے جسم کے اندر تقوی کو ہم لے کر آ چکے ہیں؟ کیا ہماری زندگی اب تقوی کے مطابق گزرے گی؟ اس پر آج ہم نے غور کرنا ہے. اگر ہمارے دلوں کے اندر آج بھی تقوی نہیں پیدا ہوا تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی اور اپنے روزوں کی اور اپنی پوری زندگی کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے پوری زندگی اپنی ضائع کر دی, کہ ہمیں آج تک تقوی کا علم نہیں ہو سکا, اور نہ تقوی ہم اپنی زندگی میں لانے میں کامیاب ہو سکے ہیں. جیسے رمضان سے پہلے سے اگر ویسے ہی رہے تو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہماری پوری زندگی سمجھے داؤ پر لگ چکی ہے اگر ہم نے تقوی کو اپنی زندگی کے اندر نہیں لایا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی تعریف کیا فرماتے ہیں؟ الخوف من الجلیل. اللہ کا خوف جس بندے کے دل میں آ جاتا ہے وہ متقی ہے. جس دل کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے وہ متقی ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل میں سے ایک شخص جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اپنے بیٹوں کو جمع کرتا ہے. اپنے بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد کہتا ہے, اے میرے بیٹو, میں تمہیں ایک نصیحت کرنے لگا ہوں, تم نے میرے مرنے کے بعد میری اس نصیحت پر عمل کرنا ہے, میری اس وصیت پر عمل کرنا ہے. بیٹوں نے کہا, ہم آپ کی وصیت اور نصیحت پر عمل کریں گے. اس نے کہا, میرے جسم کو مرنے کے بعد تم نے آگ کے اندر جلا دینا ہے, میرے جسم کی راکھ بنا دینی ہے, میرے جسم کی راکھ کو ہواؤں کے اندر اڑا دینا ہے, پانیوں کے اندر بہا دینا ہے. بیٹوں نے ایسے ہی کیا. اس کے مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا کر راکھ بنا کر ہواؤں کے اندر اڑا دی گئی اور پانیوں کے اندر بہا دی گئی. اللہ سبحانہ و تعالی کن کہے تو ساری کائنات بن سکتی ہے. انسان کی کیا اوقات ہے جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اللہ فرمائے گے کن, اے میرے بندے کے جتنے ذرات جس دنیا کے جس ہوا کے اندر گھوم رہے ہیں اور پانی جہاں ان ذرات کو لے کر جا رہا ہے, میرا آرڈر ہے ان سارے ذرات کو اکٹھا کر کے ایک جسم بنا دیا جائے. اسی وقت وہ اللہ کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے میرے بندے بتا تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ اپنے جسم کو جلانے کا اللہ تو جانتے ہیں, لیکن اللہ پھر بھی بندے سے پوچھیں گے تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ بندہ کہے گا اللہ میں بڑا گناہگار تھا, میں نے جب یہ سوچا کہ میں اپنے رب کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا, تیرا خوف میرے اندر اس قدر آیا, اس قدر خوف کا غلبہ ہوا کہ میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسا کھڑا ہوں گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اور اپنی خواہشات کو, نفسانی خواہشات کو روک لیا, اپنے کنٹرول میں لے لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت اس کا ٹھکانہ ہے,
اس کے لیے جنت ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ الرحمن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ وَمِن دُونِهِمَا جنتان، اللہ اس کے لیے 2 جنتیں الاٹ کر دیں گے۔ کس کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈر گیا، جس کا دل اللہ کے خوف سے بھرا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی سے پہلے اس کے اور گناہ کے درمیان اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ آج ہم نے تقوی کو کیا سمجھا ہے؟ ہم اپنے آپ کو ساری دنیا سے محفوظ سمجھ کے برائی کرتے ہیں کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، میری ماں بھی نہیں دیکھ رہی، باپ بھی نہیں دیکھ رہا، کوئی عزیز و اقارب دنیا کا کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا۔ ہمارے دل کے اندر اگر آج بھی یہ تصور ہے تو ہم تقوی میں فیل ہو چکے ہیں۔ ہمارے روزوں نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، ہم نے روزوں سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا، بھوک اور پیاس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تقویٰ کیا ہے کہ ساری کائنات آپ کو نہیں دیکھ رہی، آپ کے موبائل کی سکرین آپ کے سامنے ہے۔ جس دن آپ کے دل کے اندر یہ تصور پیدا ہوا کہ کائنات کی مجھے کوئی چیز نہیں دیکھ رہی، کوئی طاقت دیکھنے کی جرت نہیں کرتی، لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سمجھے آپ کے اندر اللہ کا خوف جس دن آ گیا آپ متقی ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تیرے خوف کی وجہ سے، اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کہ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ تیرے خوف کا غلبہ ہوا میرے اوپر، میں تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ حدیث پاک میں آتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جا میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا۔ والعمل بالتنزیل، دوسرا فرماتے ہیں کہ عمل آپ نے جو بھی کرنا ہے، تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہوا ہو، یعنی اللہ کے نبی پر وہی نازل ہونے والی ہو، وہ اپنے کسی بزرگ کا عمل آپ نے نہیں لینا، وہ اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ والعمل بالتنزیل، ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے یا میرے محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، کیا یہ عمل میرے نبی نے اسی طرح کیا ہے؟ سارے بزرگ، ساری ہستیاں، ساری کائنات کے امام ایک طرف اور میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف، سب فرمانوں کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، سب سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، نہیں اختلاف کیا جا سکتا، نہیں چھوڑا جا سکتا تو محمد رسول اللہ کے عمل کو نہیں چھوڑا جا سکتا، آپ کی سنت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، آپ کے قول و فعل کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین والقناۃ بالقلیل، تیسرا فرماتے ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر قناعت کرنا، جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اسی پر راضی کر لیں اپنے آپ کو۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی وکل غائبۃ لی بخیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے کہ اے اللہ جو تو نے مجھے دیا اس پر مجھے قناعت کرنے کی، اسی پر صبر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور میرے رزق کے اندر برکت فرما، اور جو مجھ سے کھو چکا ہے اس کا مجھے بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو فرمائے والاسداد الی یوم الرحیل، اور تقوی کا یہ بھی تقاضا ہے کہ وہ آخرت کے دن کی تیاری کرے، اس کا ہر عمل یہ بتائے کہ اس کو آخرت کی فکر ہے، یہ آخرت کی دوڑ لگا رہا ہے، یہ جینے کے لیے نہیں جی رہا، یہ تو مرنے کے لیے جی رہا ہے، یہ زندگی تو مرنے کے لیے گزار رہا ہے، دنیا کی زندگی کے لیے یہ نہیں جی رہا، آخرت کی زندگی کے حصول کے لیے جی رہا ہے۔ یہ تعریف کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
تقوی کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اپنے دل کے اندر تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، وہ کسی بھی تنگی میں اگر پھنس جاتا ہے، کسی بھی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تنگی سے نکلنے کے لیے اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں، اللہ اس کو اس مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ جو اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، وہ مشہور حدیث ہے، صرف اشارہ ہی کرنا چاہوں گا، جو 3 بندے غار کے اندر پھنس چکے تھے، ان میں سے وہ متقی بھی تھا جس کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اللہ کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ رب العالمین تقوی کا یہ فائدہ بیان کرتے ہیں، اور دوسرا فائدہ فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کا تصور بھی نہیں ہوتا، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، تاریخ کے اندر ہے کہ طالب علم جب فارغ ہونے لگے تو استاد نے کہا کہ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، دنیا کا کوئی کام کریں، لیکن ہر کام میں تقوی کو اپنانا ہے۔ اب وہ بندہ دیسی اور سادہ تھا، گھر آیا، رات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں تو غریب ہوں، اب مجھے چوری کرنی چاہیے۔ اب وہ چوری کرنے کے لیے بڑھا تو ساتھ ہمسایوں کا گھر تھا، کہنے لگا چوری تو میں نے کرنی ہے، لیکن تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ ہمسایوں کے گھر چوری نہ کی جائے، کہ ہمسایوں کو تکلیف دینا، اذیت دینا، یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ آگے بڑھا، ایک گھر کو دیکھا یہ تو غریبوں اور مسکینوں کا گھر ہے، کہنے لگا تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ کسی مسکین کو تکلیف دینا یا اس کو اذیت دینا یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ سادہ بندہ تھا۔ آگے بڑھتے بڑھتے ایک گھر ایسا ملا جو اس نے کہا کہ یہ واقعی کسی امیر زادے کا گھر ہے، مالدار کا گھر ہے۔ اس گھر کے اندر وہ داخل ہوا، اب اس نے دیکھا کہ مال تو بہت زیادہ پڑا ہے گھر کے اندر، اس نے سارے مال کو جمع کیا اور اس کو گننا شروع کر دیا۔ گنتے گنتے کہنے لگا میرا خیال ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکلی۔ اب تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ پہلے اس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے۔ چور دیکھیں، چور اور متقی۔ اب اس نے مال کو شمار کرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالنی شروع کر دی۔ مال کی زکوٰۃ نکالتے نکالتے فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا۔ استاد نے کہا تھا جو بھی کام کرنا ہے اس میں تقوی کو نہیں چھوڑنا۔ اب اس نے وہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھ دی۔ گھر والے بیدار ہوئے کہ ہمارے گھر بھائی اذان کی آواز آ رہی ہے۔ اٹھا تو دیکھا کہ چور صاحب اذان پڑھ رہے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا مال بکھرا ہوا ہے پورے گھر کے اندر، درم و دینار پڑے ہوئے ہیں، سونے چاندی جواہرات پڑے ہوئے ہیں، اور ایک بندہ اذان پڑھ کے کھڑا ہے۔ اس کو کہنے لگا کہ بھائی میں چور ہوں، اب نماز کا ٹائم ہے، باقی باتیں بعد میں کریں گے، میرے ساتھ نماز ادا کرو۔ دونوں نے نماز ادا کی۔ ادا کرنے کے بعد کہنے لگا دیکھیں میرے استاد نے یہ کہا تھا کہ ہر جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر تقوی کو اختیار کرنا ہے، تقوی کو نہیں چھوڑنا۔ تو آپ کے میں نے سارے مال کا اندازہ لگایا ہے، میرے علم کے مطابق اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ کہنے لگا یہ بات تو ٹھیک ہے، میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ کہتا ہے یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ آپ کا اصل مال ہے۔ وہ بندہ حیران کہ یہ کیسا چور ہے، کوئی ایسا چور بھی دیکھا ہے کہ جو
مال اکٹھا کرے اور اس کی زکات نکالنی شروع کر دے، اذان پڑھے اور نماز بھی وہاں پڑھنی شروع کر دے۔ اب اس نے کہا جی آپ یہاں ٹھہرے، ذرا میں اپنی بیوی سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا دینا ہے ہم نے۔ اپنی بیوی سے وہ بندہ مشورے کرنے لگا کہ یہ متقی بندہ ہے، اگرچہ چور ہے لیکن اس کے دل کے اندر تقویٰ ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیں۔ اس سے پوچھا بھائی اس کام پر راضی ہو؟ اس نے کہا جی میں راضی ہوں۔ کرتے کرتے قصہ مختصر کہ سارا مال بھی اس کو مل گیا اور بیٹی کا رشتہ بھی مل گیا۔ جس مورخ نے لکھا ہے کہ یہ تقوی کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ انعامات دیے کہ اس کے دل کے اندر تقوی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو رزق بھی وہاں سے دیتے ہیں جہاں اس کو وہم و گمان نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر تقوی توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، تقوی کا اگلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کی ساری برائیاں اس سے دور کر دیتے ہیں اور اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کر لیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کے اندر سورہ انفال فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے لیے فرقان یعنی ہر چیز میں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی اللہ تمہیں صلاحیت دے دیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِكُمْ، تقوی کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ جتنی بھی تمہاری برائیاں ہیں وہ تم سے دور کر دیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تقوی کے یہ فوائد ہیں، ہم نے بھی تقوی کے یہ فوائد حاصل اگر کرنے ہیں تو ہمیں اپنے دلوں کو جانچنا پڑے گا کہ کیا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف تقوی پیدا ہو چکا ہے۔ اگر ہو چکا ہے تو مبارک ہو، پوری زندگی مبارک ہو، 24 گھنٹے 12 مہینے آپ کو مبارک ہوں۔ لیکن اگر اس میں کمی ہے تو اس کی فکر کریں، ہم سب پھر اس کی فکر کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے دل کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے تھے، وہ آج تک میرے دلوں کے اندر تقوی پیدا کیوں نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔